بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں اجتہاد و کوشش کرتا تھا۔ مجتہد دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اس لیے اس نے اس سے کہا کہ گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا میرا معاملہ کریم رب کے ساتھ ہے، کیا تو میرے اوپر نگران اور رقیب بھیجا گیا ہے؟ اس مجتہد نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا ایسا کہا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی، وہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مجتہد، کیا تو میرے متعلق کامل علم و ادراک رکھتا تھا، یا کیا تو میرے ہاتھ میں موجود اختیار اور امر پر قادر تھا؟ اور اس گنہگار سے فرمایا جا، میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا۔ اور دوسرے کے متعلق فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے آگ کی طرف لے جاؤ۔ موت تو لامحالہ آنی ہے اور ایک ہی بار آنی ہے، لہذا عزیمت پر جان دینا، گمراہی سے محفوظ رہنا، بہرحال ہر ایک کے لیے اللہ کا فضل شامل ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اس واقعہ کے پیش نظر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر مسلمان صاحب خیر و صلاح کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور گمراہ کن باتوں اور گمراہ کرنے والوں سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے، اور انسانی و جنات و شیاطین سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ نیکی اور بدی کی قوتیں ہمیشہ نمبر آزما رہی ہے، بظاہر بدی ہمیشہ اکثریت میں اور نیکی ہمیشہ اقلیت میں رہتی ہے۔ نیک لوگوں کی تعداد بروں کی نسبت ہمیشہ کم ہوتی ہے، لیکن نیکی اور بدی کے معتبر ہونے کا مدار قلت و کثرت پر نہیں، اللہ جل شانہ کے حکم پر ہے۔ جس کام کو اللہ رب العزت نے بدی اور شر قرار دیا وہ ہمیشہ شر ہی رہے گا، خواہ کائنات کا ہر ذی نفس اس کا ارتکاب کرنے اور اسے اچھا سمجھنے لگے۔ اسی طرح نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی اور حسنہ قرار دیا، خواہ ساری دنیا نیکی کا مفہوم بدل ڈالے، لیکن اللہ کے نزدیک نیکی صرف وہی معتبر ہوگی جو اس کے حکم کے مطابق ہو۔ اس قصہ میں اصحاب خیر و صلاح اور اہل حسنات کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ انہیں اصحاب عزیمت بھی ہونا چاہیے اور برائی کے ماحول کے اثرات قبول نہ کرنے چاہیے، نہ برائی سے بچنے والے اس کی برائی کو پورے عزم و استقامت سے رد کرنے والے ہوں، تاکہ اہل شر پر ان کی عزیمت و استقامت کا رعب چھا جائے اور وہ ماحول سے متاثر ہونے والے نہ ہوں، ماحول کو متاثر کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مجتہد نے ایسا کلمہ زبان سے ادا کیا جس نے اس کی دنیا و آخرت تباہ کر دی۔ معلوم ہوا کہ کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، اور اس کی قبیل سے ہے کہ انسان کسی خاص شخص کو کہے تو کافر ہے، یا تو جہنمی ہے، یا تو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ فتویٰ لگانے میں 1 منٹ صبر سے کام نہیں لیتے، ادھر کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھا اور ادھر ساتھ ہی اس پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا، حالانکہ اس کوتاہی کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ مذکور بالا احادیث سے آیا ہیں، اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔